محمد بارک وسلم صلی علیہ۔ گفتگو سے قبل میں ایک حدیث پاک عرض کر دوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیَلِیَنِی مِنکم اولو النُّہیٰ وفی روایت لیَلِیَنِی مِنکم اولو الاحلام او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہیے کہ تم میں سے میرے قریب عقل والے بیٹھے، سمجھ والے بیٹھے، سیانے۔ پنجابی چاہتے ہیں جدوں کسی کو جان چھڑانی ہوئے نا پھر بالاں دے پیڑ پا دیں بندہ۔ یہ مسجد ہے، میں تو دیکھ کر حیران رہ گوں کہ مسجد ہے اور پھر اس کے آداب۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب کرے۔ گفتگو انتہائی مختصر وقت میں کروں گا، یہ نہ ہوئے کہ میں موتی ریت روڑ کے ٹور جاؤں۔ جن کے دل پتھر کے ہیں ان پر تو کیا ہوگا اثر، میرے دل کی یہ صدا درد مندوں کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر در خانہ کسست یا حرف بسست، اگر گھر میں کوئی ہے تو ایک دفعہ دستک دینے سے لبیک کی آواز آ جاتی ہے۔ جے گھر ہی قبرستان بن گیا ہے تو لجپالا مردیاں تے لاکھ خزانہ پڑھ پھر قبریاں تو کوئی نہیں اٹھتا۔ یہ دل شالا مردہ نہ ہوئے، ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ بزرگو اگے تشریف لے آؤ، جے گلاں کرنی تو پتر مسجد چ باہر چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ اگے آ جاؤ، آداب سکھو۔ جنہاں دی کمر اللہ تعالیٰ سلامت رکھی ہے وہ کمر دیوار چھاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علامات قیامت سے ہے کہ مسجدوں میں فضول اور دنیا کی باتیں شروع ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ سب سے اعلیٰ مقام کائنات میں دنیا کے گھروں میں مسجد ہے، اور سب سے اعلیٰ آواز اذان ہے، اور سب سے اعلیٰ کتاب قرآن ہے۔ اتنی اعلیٰ چیزیں جمع ہو جائیں، قرآن بھی اعلیٰ، اذان بھی اعلیٰ، مقام بھی اعلیٰ، پھر بھی تیرا دل نہ لگے تھے، سمجھ پھر دل کتھے لا بیٹھا۔ میں گفتگو بعد عرض کروں گا۔ پہلی تمہیدی بات، شیخ محقق الاطلاق برکت الرسول فی الہند، ہندوستان میں رسول اللہ کی برکت۔ گنبد خضراء کے سائے کے نیچے بیٹھ کر حدیث پڑھانے والے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ، ان کی کتاب فارسی میرے پاس ہے اخبار الاخیار، اس میں میلاد رسول بھی عرض کروں گا۔ میرا موضوع والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن ماحول اس طرح کا ساتھ نہیں دے رہا۔ خیر انشاءاللہ العزیز اگر ماحول بن گیا، کبھی وقت نے ساتھ دیا تو ضرور عرض کریں گے۔ مسئلہ جو انہوں نے لکھا، یہ وہ بندے ہیں کہ جب مدارج النبوت نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی نا، ایک رات میں 100 دفعہ رسول اللہ کا دیدار نصیب ہوا۔ ہم بھی کہتے ہیں یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے دل میں بھی ہو جائیں چراغاں یا رسول اللہ۔ اور گھراں دے وچ تے چراغاں ہو ہی جاندیاں ہیں۔ آپ کا مسئلہ بیان کیا میں عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے اونچا نہ کرو۔ اس کا وبال، مصیبت اور آواز اونچی ہونے کا گناہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ ہی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے۔ محقق الاطلاق فرماتے ہیں کہ جس طرح اس آیت کا حکم آقا کریم کی زندگی میں تھا، اسی طرح گنبد خضراء کے سامنے بھی ہے کہ دنیا سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر اگر وہاں جا کر کوئی اونچی آواز سے کلام کرے گا، بے ادبی کرے گا، پھر بھی عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اگرچہ یہ اپنے آپ کو عمل کرنے والا سمجھے، رب کی بارگاہ سے کچھ ملنے والا نہیں۔ محبوب کی بارگاہ تو وہ ہے جہاں جبریل جیسا مقدس فرشتوں کا سردار بھی قدم چوم کر بیدار کرتا ہے۔ بات ختم نہیں کی آپ نے،
آپ نے فرمایا نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد خضرا کی یہ بات ہے، اور ضمن میں بات کر دوں، ان لوگوں کو حیا آنی چاہیے جو ملک کے بڑے بڑے ذمہ دار کہلواتے ہیں اور مسجد نبوی کے سامنے، آقا کے روضے کے سامنے ایک دوسرے پر الزام تراشی کر کے آوازیں بلند کرتے ہیں۔ آقا کا قرآن فرما رہا ہے ان کے اعمال ضائع ہیں۔ محقق الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ صرف آقا کی زندگی میں حکم نہ تھا کہ جہاں آقا تشریف فرماؤ وہاں اگر کوئی اونچی آواز سے کلام کرے، بے ادبی کرے، اعمال ضائع ہو جائیں۔ نہ صرف آقا کی زندگی میں بلکہ گنبد خضرا کے سامنے بھی یہی حکم ہے۔ نہ صرف گنبد خضرا بلکہ جہاں کہیں میرے پاک نبی کی حدیث بیان کی جا رہی ہو، جہاں رسول اللہ کا دین بیان کیا جا رہا ہو، جو کوئی وہاں اونچی آواز سے کلام کرے گا، بے ادبی کرے گا، رب اعمال ضائع کر کے ہمیشہ کے لیے مردود بنا لے گا۔ جو دین مصطفیٰ کا ادب کر کے سماعت فرمائے گا، مولا رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ بے ادباں مقصود نہ حاصل، نہ درگاہ ٹوئی، بعد ادب دے یارا منزل اتے پہنچ نہ سکیا کوئی۔ اقبال کہتا ہے خاموش ہے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادب کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ادب ہی ہے جو بشر حافی کو ایک شرابی سے ولیوں کا سردار بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفلوں کا ادب نصیب فرمائے۔ الغرض آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیارے میلاد شریف کا میں نے کتابیں اس واسطے آج سامنے دکھانے کے لیے حاضر ہوں۔ اس کتاب میں نے مولانا ایک بات پڑھی، شمائل ترمذی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، برد یمانی والی۔ برد کہتے ہیں چادر کو، قصیدہ بردہ آپ نے سنا ہوگا، امام بوصیری کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آ کر چادر دی تھی، اس میں انہوں نے حدیث لکھی۔ پیر میر علی شاہ سرکار بھی یہ فرماتے ہیں لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، او من بھانوری شکل دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جڑی ہمرا وادی سن کریاں۔ اس حدیث میں شمائل ترمذی سے میں حدیث پاک عرض کرتا ہوں، انس بن مالک ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج وهو متکئ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگانے والے تھے، علی اسامہ بن زید علیہ ثوب قطریج، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قطری چادر تھی، قد توشح بہ فصلی بہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنے آپ کو لپیٹا ہوا تھا اور نماز ادا فرمائی۔ وقال عبد الرحمن بن حمید، حضرت عبد الرحمن بن حمید فرماتے ہیں قال محمد بن الفضل، حضرت امام محمد بن الفضل امام بخاری کے استادوں کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے پاس جب پڑھنے آئے حضرت یحییٰ بن معین، سألنی یحییٰ بن معین عن ھذا الحدیث، اس حدیث کو جب وہ پڑھنے آئے نا تو انہوں نے کہا اول ما جلس الیہ، وہ حدیث مجھے سنائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری چادر والی، تو فقلت حدثنا حماد بن سلمہ، امام فاضل بن حماد فرماتے، محمد بن فاضل فرماتے ہیں میں نے حدیث سنانا شروع کی، توجہ رکھنا، میں نے حدیث سنانا شروع کی، حضرت یحییٰ بن معین نے ہاتھ باندھ کے عرض کی حضور حدیث آپ سے سن تو لیں گے، سماعت بھی کر لیں گے، یاد بھی کر لیں گے، فقال لو کان من کتابک، کاش کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ کتاب بھی ہمیں دکھا دیتے، سن کے آنکھوں کانوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں، آقا کا فرمان لکھا ہوا دے کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا لیں گے۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے نا، مٹھے مٹھے سونے تیرے بول کملی والیا، کاج لیندے آسیاں دے پول کملی والیا، یہی بول ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نضر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ سر سبز و شاداب رکھے اس بندے کو، اللہ تعالیٰ ہمیشہ قائم و دائم رکھے اس بندے کو، کس کو یا رسول اللہ؟ سمع مقالتی، جس نے میں محمد عربی کا فرمان سنا، فوعاہا، اس کو محفوظ کر کے میری پیاسی امت کو پہنچا دیا، میں محمد دعا دیتا ہوں مولا اس کے دونوں جہان سوار کے خوش خرم رکھ دے، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ اب حضرت یحییٰ بن یا علی مشکل کشا حضرت یحییٰ بن معین رضی اللہ تعالیٰ سرکار کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ عشق عطا فرمائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سننے کے لیے بھی تڑپیں اور آقا کے فرمان لکھے ہوئے کی زیارت کی بھی طلب ہمارے اندر ہو جائے۔ فرماتے ہیں فَقُمْتُ لِأُخْرِجَ کتابی، حضرت محمد بن فاضل فرماتے ہیں میں اٹھا تاکہ وہ کتاب لے آؤں، کتاب لا کر ان کو دکھاؤں اور پھر حدیث نقل کر کے سناؤں۔ میں اٹھا ہی تھا تو فَقَبَضَ عَلَى صُوبِي، یحییٰ بن معین نے میرے قدموں کو لپٹ کر کہا اے استاد محترم قَالَ أَمْلِحْ عَلَيَّ فَإِنِّي أَخَافُ أَلَّا أَلْقَاكَ، میرے حضور زبانی حدیث سناتے جائیں، میرا دل ڈر رہا ہے، آپ گھر کے اندر تشریف لے جائیں، میری زندگی وفا نہ کرے، میں دنیا سے چلا جاؤں، میرے پاک محبوب کی چادر والی حدیث سنے بغیر کہیں مار نہ جاؤں، آپ زبانی سنا دیں، زندگی نے وفا کی تو میں کتاب دیکھ کر آنکھوں کو بھی ٹھنڈا کر لوں گا۔ اب استاد نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تو کہا تھا میں کتاب لینے والے، یہ مشفق استاد ہوتے ہیں، آپ نے زبانی حدیث بھی بیان کر دی۔ فرماتے قال فاملیت علیہ، میں نے جب انہیں لکھوا دی نا زبانی، پھر وہ کہنے لگے ثم اخرجت کتابی فقرأت علیہ، پھر انہوں نے کہا حضور اب اگر موت آ بھی جائے تو آنکھیں نہ صحیح میرے کانوں کو تو ٹھنڈک مل گئی ہے میرے آقا کا فرمان سن کے۔ پھر فرماتے ہیں میں کتاب لایا، کتاب لا کر آقا کریم کے اس دیوانے کے سامنے رکھی، اس نے کتاب کو پڑھا، بعد میں پاک مصطفیٰ کریم کی حدیث کو چوم کے آنکھوں سے پہلے لگایا۔ اس واسطے دوستو کاش کہ اس طرح کے تڑپ رکھنے والے ائمہ مسلمان امام ہم میں موجود ہوتے، ہمیں یہ سبق دیتے، ہمارا یہ اسلامی ورثہ، اسلامی تہذیب، ہماری ثقافت، ہمارا کلچر، اسلامی نظریات ہمارے پاس ہوتے تو اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری محفلیں اس طرح نہ سجتی، اسی طرح سجتی کہ مدینے میں بیٹھ کر اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ فرمائے اے امتیو چلتے ہوئے اگر کانٹا تمہارے پاؤں میں چبھے درد محمد عربی کے سینے میں ہو۔ اتنی محبت، اتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، خوش قسمت ہیں اس مسجد کے ائمہ خطبہ منتظمین جو سامعین ہیں، جو آقا کریم کے اس ولادت باسعادت والی محفل میں شرکت فرمائی۔ یہ وہ سعادت ہے کہ جس کے متعلق خود رب العالمین نے امت کو نہ صرف حکم فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، بلکہ خود نے محمد رب العالمین نے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا اس طرح کہ ہو جائے جس گدا پہ عنایت رسول کی، کیا دعا آمین کی پتہ سنی جائے، ہو جائے جس گدا پہ عنایت رسول کی، سر چڑھ کے بولتی ہے پھر محبت رسول کی، ہو جائے جس گدا پہ عنایت رسول کی، سر چڑھ کے بولتی ہے پھر محبت رسول کی۔ ماؤں کی خالی جھولیوں کو اللہ نے بیٹوں سے بھر دیا، یوں منائی میرے رب نے ولادت حضور کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہر بندہ اپنی طاقت کے مطابق مناتا ہے، خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو اس پیارے پروگرام میں دام درہم سخن شرکت کرتے ہیں۔ میں نے روایات میں پڑھا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک شخص نے خواب میں زیارت کی، یا رسول اللہ یہ علماء میلاد کی بڑی برکتیں بیان کرتے ہیں، واعظ نصیحت کر کے محفل میلاد کی اتنی خوشی کی دھوم ڈالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، یہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ ان کے متعلق آپ کا کیا حکم ہے؟ یہ حدیثیں صحیح ہیں، اس طرح کا عمل کرنا کیسا ہے؟ آقا نے فرمایا من فرحنا بہی من فرح بنا فرحنا بہی، جو ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے ہم بھی اس کے ساتھ خوش ہوتے ہیں۔ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس پر خوش ہو جائیں، اور وہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
جو اس دنیا میں آئے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من دخل فی ھذا الدین فہو عربی، جو بھی میں محمد عربی کے دین میں داخل ہو جائے گا، وہ جس زبان سے تعلق رکھنے والا ہے، میں محمد ضمانت دے رہا ہوں، فہو عربی، وہ عربیوں والا لباس نہ بھی پہنے، میں محمد ان کو عربیوں میں داخل کر رہا ہوں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ زان گرامی، الغرض میں اپنے موضوع کی طرف آؤں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیارا قرآن مجید فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ سورہ شعراء 19واں پارہ۔ اپنے پیارے عزیز رحیم رب پر بھروسہ کیجئے، الَّذِي يَرَاكَ، وہ رب جو دیکھتا ہے آپ کو، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جس وقت آپ قیام فرماتے ہیں، جب کبھی بھی آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، آپ کا انتقال کرنا، آپ کا سفر کرنا ساجدین میں اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیارے قرآن کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مفسر قرآن حبر الامہ، امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو رب دیکھ رہا ہے، آپ قیام فرما رہے ہیں ساجدین میں، فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تک اللہ رب العالمین نے آقا کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کر کے رکھا ہے۔ اور آقا نے فرمایا لم ازل انقل من اسراب الطاہرین الی ارحام الطاہرات والمشرکون نجس، میں ہمیشہ آدم علیہ السلام سے لے کر اپنے والد عبداللہ تک پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا ہوں۔ والمشرکون نجس، مشرک نجس ہوتے ہیں۔ جس پشت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا، اللہ نے اس پشت کو بھی ساجدین کہا، اور جس رحم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آیا، رب نے اس رحم والی مائی کو بھی ساجدین میں رکھ دیا۔ مسجد ہے، یا علی مشکل کشا علی، اب مسجد ہے، اس میں پاک بندہ آتا ہے، داخل بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے بندہ، لیکن سجدہ کوئی بھی کرنا ہو، سجدہ شکر ہو، سجدہ تلاوت ہو، کوئی بھی سجدہ کرنا ہو، سجدہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا، بغیر کامل طہارت اور پاکیزگی کے نہیں ہو سکتا۔ رب فرما رہا ہے اے پیارے حبیب، آپ کا منتقل ہونا ساجدین میں، کیا مطلب؟ وہ نہ صرف آپ کے آباء و اجداد ظاہری پاک تھے، بلکہ اتنے کامل پاک تھے کہ رب نے ان کو پاکیزہ نہیں کہا بلکہ ساجدین کہا۔ کیوں کہ مسجد میں داخلہ تو بغیر وضو کے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کوئی سجدہ بغیر وضو کے نہیں ہو سکتا۔ فرمایا محمد عربی کے سارے آباء و اجداد اتنے پاک ہیں، میں رب نے ان کو ساجدین کہہ کے بتا دیا کہ جس رحم میں آقا کا نور آیا، وہ رحم کائنات کی تمام ماؤں سے افضل بن گیا ہے۔ یہ تو وہ والدہ ماجدہ ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 5 سال کی عمر ہے جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ مطہرہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب امت کی ماؤں کو ان آقا کی والدہ ماجدہ کے قدموں پر قربان فرمائے۔ ہوش کے ناخن لیں وہ لوگ جو آقا کریم کے والدین کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ معاذ اللہ مومن بھی تھے یا نہیں۔ قربان جائیں ہمارے ائمہ نے، میں نے یہ رسالہ، اس میں 6 رسالے ہیں۔ حضرت محقق سیدنا امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ 9 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہے یہ بندہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگتے ہوئے دیدار کرنے والا ہے یہ بندہ، 911 ہجری کا مجدد ہے یہ بندہ، اور انہوں نے 6 کتابیں لکھ کے کائنات کو یہ درس دیا کہ آقا کے والدین نہ صرف مومن ہیں، رب نے اعلیٰ درجے کا متقی اور پرہیزگار بنا کے رکھا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جنہوں نے جنم دیا، بلکہ جن کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ردات کے لیے پسند کیا۔ ہائے ہائے، میں جو آکھنا سی آہ گیا، توڑا ذوق نہیں سلامت، فرنٹ سیٹاں لے ہو، ادھر توجہ رکھو تو سیدھا، صدقے توڑے عشق دوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن جن بیبیوں کو رضاعت کے لیے پسند کیا، لوگ آخدے نے کہ فلانیاں دائیاں فلاں عورتوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کے لیے اٹھایا، میں کہتا ہوں میرے آقا نے ان کو قبول کر کے اپنا لعاب دہن ان کے سینے سے لگایا۔ جن کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ رضاعت کے لیے پسند فرمایا، ان میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام پر ایک بڑا پیارا رسالہ لکھا ہے 30ویں جلد میں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عاتقہ، حضرت ام ایمن، وہ ام ایمن ہیں جن کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امی بعد امی، ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے دودھ پلایا، ان کو رستے میں چلتے ہوئے پیاس لگ گئی، بس محبوب کریم کو دودھ پلانے کی برکت تھی، آسمان سے نورانی زنجیر آئی، اس میں تشت تھا، اس میں ایسا پانی آپ کو ملا، قیامت آپ کی ساری زندگی، آپ کی جب تک زندگی تھی وہ پانی پیا، ساری زندگی آپ کو کبھی پیاس کی شدت محسوس ہی نہ ہو۔ اور نہ صرف پیاس کی شدت بلکہ سخت گرمی ہوتی، بغیر سحری کے حضرت ام ایمن روزہ رکھ لیتی، آقا کو ولادت باسعادت کے صدقے، آقا کو دودھ پلانے کی خدمت کے صدقے، رب نے وہ جو پانی دیا تھا اس کے صدقے بغیر سحری کے بھی روزہ رکھ لیتی، تو افطاری تک پانی کی پھر بھی طلب نہ ہوا کرتی تھی۔ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے فتح حنین کے بعد واپس تشریف لائے، مقام جعرانہ مدینہ شریف سے کچھ فاصلے پر ہے، حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار جب وہاں تشریف لائی تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرماتے گوشت تقسیم فرما رہے تھے، تو لوگوں نے دیکھا ایک بڑھیا مائی آ رہی ہے، بڑی بے تکلف چل کے آ رہی ہے اور کسی سے اجازت بھی نہیں لے رہی، سامنے آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اس نے اپنا آپ کو ظاہر کیا تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ صرف استقبال کیا بلکہ یا ایھا المزمل والی چادر بھی قدموں کے نیچے بچھا دی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بڑھیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے ساتھ کھیل رہی ہے اور اس طرح ہاتھ لگا رہی ہے جس طرح ماں بچے کے ساتھ کھیلتی ہے۔ ہم بڑے حیران ہوئے کہ یہ مائی صاحبہ کون ہے اتنی بے تکلف۔ جب وہ جانے لگی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے تحفے دیے اور آگے روانہ کیا تو لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف امت کو یہ درس دیا، آج والدین کی نافرمانی کرنے والے، والدین کو اولڈ سینٹر میں داخل کرانے والے کس منہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے؟ کس کی تعلیم پڑھ کے اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ سینٹروں میں داخل کریں گے؟ آقا کریم نے جب مکہ فتح کر لیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا میرے صحابہ کاش آج میرے والدین زندہ ہوتے، آج میرے والدین زندہ ہوتے۔ کیوں فرمایا؟ کہ میں یتیمی میں پلا ہوں۔ انسان نے دکھ دیکھے ہونا، جب سکھ کا موقع آ جائے تو اس کو پرانے دوست بڑے یاد آتے ہیں۔ غربت میں اگر انسان ہو، اللہ تعالیٰ بنگلہ گاڑی دے دے، بندے کے دل میں حسرت ہوتی کاش کہ میری ماں ہوتی، آج میں اسے بٹھا کر یہ جو اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اگر میرے والدین زندہ ہوتے یا ان میں سے ایک میری ماں زندہ ہوتی، میں نماز شروع کر لی ہوتی، قرأت الفاتحہ تھا، میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکا ہوتا، وہ وہاں سے مجھے آواز دیتی اے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب کی بارگاہ میں عرض کرتا مولا میری والدہ کا حکم ہے، نماز بعد میں آ کے ادا کروں گا، والدہ کے حکم پر میں لبا کہہ کے جا رہا ہوں۔ اللہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدین کی شان تو کجا ہے۔ اس کتاب میں نے پڑھا ائمہ علماء میں سے جس بندے نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق کوئی کتاب لکھی یا وضاحت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ علم سے بھی بھر دیا، نور سے بھی بھر دیا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کی شان کی خدمت کا صلہ یہ ملتا ہے یفرح قلبہ
وَيُسَرُّ خَاطِرُ وَيُعْجِبُ ذَلِكَ، اللہ تعالیٰ دل بھی نور سے بھر دیتا ہے، چہرہ بھی نورانی بنا دیتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین دونوں کی شان تو عرفہ والا ہے، لیکن وہ آقا کریم کے والدین کی شان کیا سمجھیں گے جو اپنے والدین کے سامنے اونچی آوازیں کرتے ہیں؟ یہ صرف کس کے سبق ہے؟ یہ سبق چھوڑ بیٹھے ہیں نا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت ابو بردہ کے پاس آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں ابو بردہ میں کس لیے آیا ہوں آپ کے پاس؟ فرماتے ہیں مجھے آج پتہ نہیں۔ فرمایا صرف اس واسطے کہ آپ کے باپ کی دوستی تھی میرے باپ کے ساتھ۔ آقا نے فرمایا باپ کے دوستوں سے اس نے سلوک جو کرے گا اللہ رب العالمین اس کی قبر، والد کی قبر کو بھی ٹھنڈک عطا فرمائے گا۔ جی تو اس واسطے دوستو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہی پیارے غلام حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تشریف فرمائے، مکے سے جا رہے ہیں مدینہ طیبہ کی طرف حج کر کے۔ ایک مقام پر ایک بندے کو دیکھا، غور سے دیکھنے لگ گئے۔ یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے، آج جہاں بھی جاتے ہیں اکثر محفلوں کے بعد کئی بابے بزرگ دوست آ جاتے ہیں، دعا کریں جی اولاد بڑی نافرمان ہے، بیٹے جوان ہوتے جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے آپس میں نہیں بنتی۔ کس واسطے بنے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تعلیمات رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھائی ہوتی تو وہ یہی عمل کرتا۔ عبداللہ ابن عمر نے جو دیکھا نا، ایک بندے کو غور سے دیکھ کر بلایا، فرمایا یار تیرا فلاں نام ہے؟ کہنے لگا جی ہاں۔ فلانا تیرا کیا لگتا ہے؟ کہنے لگا جی میرا باپ ہے۔ عبداللہ ابن عمر اپنے گدھے سے اترے، اپنے سر سے امامہ اتارا، اپنا کمر بند وہ بھی اتارا، اس عرابی کو دے دیا۔ آپ کے غلام ساتھ تھے، انہوں نے عرض کی حضور یہ دیہاتی لوگ چاند درم دے دیتے تو راضی ہو جاتے، یہ آپ نے ان کو اتنا بڑا انعام کر دیا ہے، کیا ان کا احسان تھا؟ یہ بات سننے کی ہے۔ اپنے والد کی آنکھوں کے سامنے آنکھیں ملا کر بات کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے کلمہ پڑھنے والے کیسے ہو سکتے ہیں؟ شریعت مطالعہ کا یہ مسئلہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ والدین، آج یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو دو پارٹیاں بن جاتی ہیں، ایک ماں کی طرف ایک والد کی طرف۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ والد اگر ماں کو کسی وجہ سے مار بھی رہا ہے تو بیٹا اس کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتا، جواب دینا تو کجا، تیری ماں ہے تو اس کے اوپر جھک جا۔ امام غزالی ائمہ نے لکھا کہ اوپر جھک کر باپ کی مار خود کھائے، والدہ کو نہ لگنے دے، لیکن باپ کا ہاتھ نہیں روک سکتا۔ کیوں؟ میرے آقا نے فرمایا تھا رضا ربی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے۔ الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے اعلیٰ دروازہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا میں نے اس کو اتنا انعام اس لیے نہیں دیا کہ اس کا مجھ پر کوئی احسان ہے، سواری دے دی، پٹکا دے دیا، دستار دے دی، کس لیے دیا؟ فرمایا اس کی شکل جو ہے نا ایک بندے کے ساتھ ملتی تھی جس کا میں نے پوچھا ہے وہ اس کا باپ ہے، وہ بندہ میرے باپ عمر کا دوست تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا جو باپ کے دوستوں سے اس نے سلوک کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضامن ہوں، اللہ تعالیٰ والدین کے فرما برداروں میں لکھ دے گا۔ میں اس کو انعام دے کے راضی نہیں کر رہا۔ گنبد خضراء میں سوئے ہوئے فاروق اعظم اپنے باپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر رہا ہوں، میرے ابا حضور میں آپ کی تو فرما برداری کرتا ہی ہوں، لیکن آپ کے دوستوں کی فرما برداری بھی اس طرح کرتا ہوں کہ دوستوں کے بچوں کو بھی اتنے بڑے تحفے دے دیا کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ کی شان اتنی ہے کہ کئی زندگیاں لگ جائیں۔ ائمہ نے مستقل کتابیں لکھی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پیشانی کے اندر جو نور تھا اس کے متعلق۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پورا گھرانہ بھی ایسا ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ تو یہ فرماتے ہیں شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری ہی صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھ عین ساد، تیری ہی صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن ذبیحتین، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عبداللہ۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار
آپ نے کنویں کی کھدائی جب شروع کی نا، آب زمزم کا کنواں بند ہو چکا تھا۔ آپ جب کنواں کھود رہے تھے تو کئی قبیلے مزاحم ہوئے، انہوں نے روکنا چاہا۔ آپ نے اس وقت منت مانی کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے، میری زندگی میں جوان ہوں۔ اللہ نے جن کو بیٹے دیے اللہ کرے فرما بردار نکلے، جن کے بیٹے نہیں ہیں اللہ میرے آقا کی ولادت کے صدقے خالی جھولیاں ماؤں کی سب کو بھر دے۔ منت یہ مانی کہ اللہ 10 بیٹے دے، میری زندگی میں جوان ہو جائیں، ان 10 میں سے ایک کو اللہ کے راستے پر قربان کروں گا۔ اللہ نے 10 بیٹے دے دیے۔ الغرض وقت بہت مختصر ہے، الغرض آپ کے والد محترم جب جوان ہوئے تو حضرت عبد المطلب رضی اللہ عنہ سرکار تشریف فرماتے کعبے میں، خواب میں آ کر کہنے والے نے کہا کہ اپنی منت پوری کیجئے، رب کے نام کی قربانی کیجئے۔ آپ اٹھے، آپ نے دمبا ذبح کیا۔ پھر دوسری رات خواب آیا کہ اس سے بڑی قربانی دیجئے۔ آپ اٹھے، آپ نے گائے قربان کر دی۔ پھر خواب آیا کہ اس سے بھی بڑی قربانی کیجئے، آپ نے اونٹ ذبح کر دیا۔ پھر کہنے والے نے کہا وہ قربانی کیجئے جس کی آپ نے منت مان رکھی تھی۔ آپ سرکار کو فکر لائق ہو گئی، وہ یاد آ گئی ساری تازہ۔ اب آپ سرکار نے اپنے 10 بیٹوں کو بلایا، 10 بیٹوں کو کہا کہ میں نے یہ منت مانی تھی کہ 10 میں سے ایک کو اللہ کے راستے پر قربان کروں گا۔ آج تم 10 ہو، ہم نے تم 10 کی مدد سے یہ آب زمزم کا کنواں پھر سے کھول دیا ہے، لہذا ایک کو میں قربان کروں گا، کس کو کروں؟ سب نے لبیک کہا۔ آخر کار جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی سرکار سامنے آئے، سب نے کہا عبداللہ کو پیچھے کر دیا جائے، ان کی صورت ایسی ہے کہ ان سے پورا عرب والے پیار کرتے ہیں، کہیں ان کو نہ قربان کر دیا جائے۔ آپ سرکار نے فرمایا اس طرح کرتے ہیں کہ قرعہ ڈالتے ہیں، نام لکھ کر پرچیوں کے اندر جس کا نام نکلے گا وہ اللہ کے راستے پر قربان ہوگا۔ نام نکلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کا، پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ اب قربان کرنے کے لیے عبد المطلب چلے، آپ کے ننیال ددیال سب جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا عبداللہ کو ہم اللہ کے راستے پر قربان نہیں ہونے دیں گے، ان کو ذبح نہیں کرنے گے، باقی 9 کے 9 کو کر دے، عبداللہ کو ذبح نہیں کرنے دیں گے۔ آخر میں بہت بڑا مسئلہ، اس وقت کاہن ہوا کرتے تھے، آسمان سے جنات، شیاطین اور جنات یہ خبریں چرا کر لایا کرتے کاہنوں کو، نجومیوں کو۔ آقا کی ولادت کے صدقے اللہ نے قرآن کو محفوظ فرما دیا، النجم الثاقب۔ قرآن فرماتا ہے اب نہ جن اوپر جا سکتے ہیں نہ شیطان اوپر جا سکتا ہے، لیکن عرشوں والا محبوب نہ صرف آسمانوں پر بلکہ عرشوں سے بھی پار جا سکتا ہے۔ اب کائنہ کے پاس فیصلہ گیا کہ فیصلہ تم کرو، کیا کرنا چاہیے؟ اس نے کہا جی تمہارے ہاں ایک بندے کی دیت کتنی ہے؟ ایک بندہ اگر قتل کر بیٹھے تو اس کے بدلے میں کتنا اس کو دینا پڑتا ہے؟ اس نے کہا جی 10 اونٹ۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو، ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھو، دوسری طرف 10 اونٹ لکھو، اگر پھر بھی عبداللہ کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھا دینا، 20 اونٹ ادھر عبداللہ پاک کا نام، پھر بھی عبداللہ پاک کا نام نکلے تو 10 اونٹ بڑھاتے جانا، جب تک اونٹوں کا نام نہ نکلے اونٹ بڑھاتے جانا۔ 10 اونٹ بڑھائے، 40 اونٹ ہو گئے، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، 50 ہو گئے، نام نکلا حضرت عبداللہ کا، 80 ہو گئے، 90 ہو گئے، نام نکلا حضرت عبداللہ کا۔ جب 10 اور بڑھائے نا پورے 100 اونٹ ہوئے تو اب قرہ اونٹوں کے نام نکلا ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے بدلے طفیل انسانیت کی قیمت لگی 100 اونٹ، اس وقت پورے عرب نے دیت قائم کر دی کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرے گا تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے اندر یہی دیت قائم رکھی، اور آج بھی یہی حکم ہے کہ اگر خدا نخواستہ کو کسی کا قتل کر بیٹھتا ہے تو 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ لیکن اس میں حکمت یہ ہے، ائمہ فرماتے ہیں آقا کے والد دنیا میں تشریف فرما تھے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نے یہ برکت دی، ایک تو آپ کے والد کو محفوظ رکھا قربان ہونے سے، دوسرا انسان کی انسانیت کے خون کی قیمت قدر 10 اونٹوں سے بڑھا کر 100 اونٹوں کے برابر کر دی۔ رہتی دنیا تک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نور کا احسان ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ نے
انسانیت کے پیارے خون کی قدر اس طرح بڑھائی کہ 10 اونٹوں سے لے کر 100 اونٹوں تک بھی لے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا کہ میرا جو بھی امتی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دین متین کی خدمت کے لیے نکلے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت کے فرشتے پاؤں میں آ کر پر بچھا دیا کریں گے۔ سواسے گرامی، اس طرح کی پیاری مقدس محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جن کے عمل میں کوئی کوتاہی سستی آ رہی ہے، عمل میں پابند ہو جائے۔ عقیدے میں اگر کوئی خلل آ رہا ہے تو عقیدہ اہل بیت و صحابہ والا بنا لے۔ اگر عشاء کی نماز نصیب نہیں ہوئی تھی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ نصیب ہو جائے تو سمجھ لے میلاد والے نے میلاد بھی قبول کر لیا ہے۔ شاہ عبد الرحیم علیہ الرحمہ ہر سال فرماتے میں بہت بڑا میلاد کیا کرتا تھا، بہت بڑا۔ ایک سال اس طرح حالات بنے کہ لنگر کے لیے کوئی زیادہ اہتمام نہ تھا، چند چنے تھے بھنے ہوئے، چنے رکھے، منہ کر لیا مدینے کی طرف، عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا بھی تو کوئی جو آہ کرے دل سے پکار تو صحیح، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں گے، یقیناً کرم فرمائیں گے۔ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، رات خواب میں زیارت کی، آقا کریم کے بارگاہ میں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ذرا دلی سے میرے شاہ عبد الرحیم کے چنے آئے ہیں، وہ چنے مجھے بڑے قبول ہو رہے ہیں۔ فرمایا وہ چنے مجھے دو۔ اسلام کے علماء نے فرمایا فکر مل دن، شعور مل دن، سکون مل دن، سرور مل دن، نال ہوب دے جے چھولے ونڈو خواب میرے حضور مل دن۔ اس واسطے دوستو موضوع بہت لمبا چوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین، میں نے مختصراً ولادت با سعادت کے متعلق بھی اپنی ناقص عقل کے مطابق جو عرض کرنا تھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری اہل بیت اطہار کے صدقے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے صدقے، خاص اس وقت کے صدقے جس وقت کی امید کرتے ہیں بڑے بڑے اولیاء صوفیاء۔ اسی کتاب میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں اے اللہ تو جانتا ہے میرا کوئی عمل ایسا نہیں جو تیری بارگاہ میں کامل قابل قبول ہو، لیکن ایک عمل ایسا ہے جو تیری توفیق سے ہے، جس پر میں پورا مان رکھتا ہوں، گمان رکھتا ہوں، تیری رحمت پر یقین رکھتا ہوں۔ اور کس طرح کا عمل؟ جس میں ہمارے ائمہ سلطان زین الدین اور وزیر الدین دو بادشاہ تھے، ان کے حالات میں میں نے پڑھا ہے آپ سرکار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے، اس طرح میلاد مناتے کہ حضرت زین الدین وزیر الدین دونوں بھائیوں نے جب میلاد منانا ہوتا، جو ہی ربیع الاول شریف کا چاند نظر آتا، پہلی ربیع الاول کو اس وقت 1000 دینار سونے کا تقسیم کیا کرتے غریب و مسکینوں میں، اور جب 2 ربیع الاول ہوتا 2000 کر دیتے، 3 ربیع الاول ہوتا 3000، 4 ہوتا 4000، جب 12 ربیع الاول ہوتا تو کہہ دیتے، کیا کہہ دیتے جو ہر عاشق کہتا ہے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ اور کہتے نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ 12 ربیع الاول کو 12000 دینار تقسیم کرتے، اور اس طرح فرماتے آپ نے ملک زین الدین بادشاہ تھے، انہوں نے اپنے قد کے مطابق ریل بنا رکھی ہوئی تھی اور اپنی چھت کے ساتھ ایک زنجیر لٹکا رکھا تھا۔ جب قرآن کی تلاوت کرتے تو زنجیر کو اپنے گلے میں ڈال لیتے کہ کہیں اونگ آ جائے تو زنجیر کھینچ کے مجھے جگا دے کہ رب کے قرآن سے غافل نہ ہو جاؤ۔ جب آپ میلاد کرتے، اب میں پوری فارسی عبارت نہیں پڑھتا، وقت مختصر ہے، فارسی میں اصل آپ سرکار کئی من چاول پکاتے ہر جمعرات کو، کس طرح کہ ہر ایک چاول پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے بسم اللہ کے ساتھ، اس چاول کو دم کر کے ادھر رکھتے۔ اس طرح 9 من چاول جب ہو جاتے پھر آقا کا میلاد منا کر آقا کی بارگاہ میں تحفے پیش کرتے۔ اس طرح کے بھی میلاد ہوں، دل بھی پاک ہو، دماغ بھی پاک ہو، اعمال بھی پاک ہو۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کے صدقے شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں وہ عمل
جو مجھے اے اللہ تیری بارگاہ میں کامل یقین ہے کہ کبھی رائے گاہ نہیں ہوگا، وہ یہی عمل ہے کہ صبح آقا کریم کی ولادت باسعادت کے وقت با ادب کھڑے ہو کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش پر 1052 ہجری آپ کی وفات ہے۔ آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں ما ثبت بالسنہ میں کہ لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ آقا پتہ نہیں 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 12 کو۔ آپ فرماتے ہیں میں اہل مکہ کا یہ عمل دیکھ رہا ہوں، جب بھی 12 ربیع الاول آتا ہے، آقا کی پیدائش کا وقت آتا ہے، محبوب کریم کی پیدائش والی جگہ پر کھڑے ہو کر بڑے ادب سے اپنے انداز میں آقا کی بارگاہ میں نذرانہ سلام پیش کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یار مولا کریم تیری بارگاہ میں ایک ہی عمل ہے جو قابل قبول میں سمجھتا ہوں، وہ یہی ہے جو سلام کے وقت کھڑے ہو کر آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں جب ہوا ذوفگن دین و دنیا کا چاند، آیا خلوت سے جلوت میں اسرا کا چاند، نکلا جس وقت مسعود بطحا کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز سعد پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان